بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 7ویں پارے کا انشاءاللہ خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے اختصار کے ساتھ۔ کل ہم نے 6 پارے کے آخر پر یہ پڑھا تھا کہ مشرکوں اور منافقین اور یہودیوں کی بنسبت جو اصلی اہل کتاب نصارہ ہیں، عیسائی، وہ مسلمانوں کے بارے میں قدرے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ 7ویں پارے کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انہی بعض نصارہ کا ہی ذکر کیا ہے جو قرآن کو سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، یعنی وہ قرآن کو سنتے ہیں تو قرآن ان کے دل پر اثر کرتا ہے اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، ان کے چہرے آنسوؤں سے تر ہو جاتے ہیں۔ اس میں اصل میں یہ ذکر ہے جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ کی طرف گئے تھے تو جو حبشہ کے عیسائی تھے، نصارہ تھے، ان کے سامنے جب مسلمانوں نے قرآن پڑھا تھا تو ان کے آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ تو اصل میں اللہ کی جو کلام ہے نا، یہ نرم دلوں اور بغض و عداوت سے جو خالی دل ہوتے ہیں نا، جو خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان پر اثر کرتا ہے۔ جو تعصب سے خالی ہوں ان کے دلوں پر قرآن اثر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار جو ہے وہ صرف خدا کے پاس ہے، کسی مخلوق کے پاس یہ اختیار نہیں کہ اللہ جس چیز کو حرام ٹھہرا دے وہ اس کو حلال کر دیں، یا اللہ جس چیز کو حلال کر دیں وہ اس کو حرام کر دیں۔ یہ کسی کے پاس اختیار نہیں، صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا کہ جو لغو قسم کی قسمیں ہیں نا، ان کے اوپر کوئی کفارہ نہیں، یعنی بندہ بھول گیا، اس نے کہا خدا کی قسم میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا، اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا تھا، اللہ کی قسم میں نے تو ایسا کیا تھا، یعنی بار بار بھول گیا تو اس نے قسمیں اٹھائیں، حقیقت میں اگرچہ اس نے ایسا نہیں تھا کیا، اس کی قسم سچ پر مبنی نہیں تھی، لیکن فرمایا کہ اس طرح کی جو فضول قسم کی قسمیں ہیں ان کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، مستقبل کے بارے میں جو قسم اٹھائی جائے کہ میں اللہ کی قسم ایسے کروں گا یا اللہ کی قسم میں ایسے نہیں کروں گا، تو ایسی قسم اگر وہ پوری نہیں کرے گا تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ کفارہ ہوگا۔ آپ پڑھ رہے ہیں اس کی تفصیل جو آپ نے پوری پڑھی ہوئی ہے، اس کا کیا کفارہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ شراب، جوا، بت اور کئی چیزیں جو شیطانی عمل ہیں، فرمایا کہ اس سے آپ بچیں، ان کی مذمت کی ہے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کے دلوں میں شیطان بغض و عداوت پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی جوا کھیلنے سے، شراب پینے سے، بت پرستی سے، اور جو دوسری کبیرہ چیزیں ہیں، کبیرہ گناہ والی، ان کے کرنے سے شیطان مسلمانوں کے دلوں میں بغض و عداوت پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایسے ہی ہے، آج ایسے ہی ہے نا، ہمارے معاشرے کیوں تباہ ہو گئے ہیں؟ آج کیوں ہمارا معاشرہ تباہی کے دانے پر کھڑا ہے، کیوں ایک تباہی کے اندر گرا ہوا ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر شراب عام ہے، جوا عام ہے، شرک بت پرستی عام ہے، اور کئی دوسرے کبیرہ گناہ جو ہیں وہ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ تو جو ایسے جس انسان کے اندر ایسے گناہ پائے جائیں، شیطان اس کے دل میں بغض اور عداوت پیدا کر دیتا ہے اور اللہ کے ذکر سے دور کر دیتا ہے، اور بالخصوص نماز سے دور کر دیتا ہے۔ شرابی بندہ پھر وہ کبھی نماز کے قریب سے بھی نہیں بھٹکتا، جواری آدمی، بت پرست انسان۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں اس چیز کا ذکر فرمایا کہ احرام کی حالت میں جو شکار ہے نا وہ ناجائز ہے، یعنی جب کوئی عمرہ یا حج کرنے کی نیت سے احرام باندھ لے تو پھر وہ شکار نہیں کر سکتا، البتہ دریا میں وہ شکار کر سکتا ہے، خشکی کا شکار اس پر حرام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ، بیت الحرام کا ذکر کیا ہے۔ بیت الحرام اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو
بیت اللہ ہے اور اس کے ارد گرد جو جگہ ہے اس کو حرم قرار دیا ہے۔ حرم یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بہت سارے کام جو ہیں وہ ممنوع کر دیے ہیں کہ آپ جب حرم کے اندر داخل ہوں تو کوئی درخت نہ کاٹے، کوئی کسی کو قتل نہ کرے، کوئی جنگ و جدل نہ کرے، کوئی فساد نہ کرے، ٹھیک ہے، یعنی امن۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ بیت اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی تاریخ بیان کرتے ہوئے عظمت آگے فرمایا کہ جو حرم میں بیت اللہ میں داخل ہو جاتا ہے گویا کہ وہ امن والا ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، سکون والا، اسے سکون محسوس ہوتا ہے۔ یعنی حرم کے اندر لڑائی کرنا، جنگ و جدل کرنا، فساد کرنا، شکار کرنا، درخت کاٹنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے ممنوع قرار دی ہیں کہ آپ حرم کے اندر احرام کی حالت میں ایسا نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر مجھے حرم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی ایک حد جو مقرر فرما دی اس کے ارد گرد جس کو حرم قرار دیا ہے، اگر اس کے اندر مجھے میرے باپ کا قاتل بھی ملے تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے، یعنی اس قدر یہ اس میں امن قائم کیا جائے گا۔ اور جتنی یاد رکھیں، اہل علم فرماتے ہیں علماء کہ جو جگہ حرم کے اندر آتی ہے بیت اللہ کے ارد گرد مکہ میں، اس کے کسی ٹکڑے پر کسی حصے میں جو نماز پڑھی جائے گی اس کا اجر وہی ملے گا جو حرم کے اندر ملے گا، بیت اللہ کے اندر۔ یہ اس کی عظمت ہے۔ یعنی اگر کوئی جا رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ مسجد الحرام کے اندر نہیں پہنچ سکا لیکن اس کی حدود کے اندر داخل ہو گیا ہے، تو اگر وہیں پہ نماز پڑھے گا تو اس کو پورا ثواب اسی طرح ملے گا جس طرح حرم کے اندر بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھنے کا اسے 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا، ایسے اسے اجر ملے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے، مشرکین نے بہت سارے جو جانور تھے نا وہ اپنے اوپر حرام کر دیے تھے اور ان کے اپنی طرف سے نام رکھ لیے، مثلا صائبہ، بحیرہ، وسیلہ، حام، اور یہ سارا کا سارا معاملہ ان کا جھوٹ پر مبنی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کا طریقہ غلط ہے، ہم نے ان کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو حرام نہیں دیا یہ، بلکہ سارے جو جانور انہوں نے منسوب کر رکھے تھے وہ سارے کے سارے حلال ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ جس انسان کو محسوس ہو کہ وہ موت کے دروازے پر کھڑا ہے، یعنی موت کے بالکل قریب ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے طریقے کے ساتھ وصیت کر کے جائے اور 2 قابل اچھے انسان جو ہیں ان کو گواہ مقرر کر دے تاکہ بعد میں کسی قسم کا فتنہ فساد نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں قیامت کا ذکر کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمام رسولوں سے سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ تمام رسولوں سے سوال کریں گے، اور بالخصوص آپ نے پڑھا اس میں تفصیل کے ساتھ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکالمہ کریں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو احسان یاد دلائیں گے، مثلا مائدہ، دسترخوان، جو ان کے حواریوں نے ان سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کرے، تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے احسان کا ذکر فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ کریں گے، سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ کیا آپ نے حکم دیا تھا لوگوں کو کہ اے لوگوں میں اور میری ماں کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے علاوہ ان کو اپنا رب بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ تو تو پاک ہے، تو جانتا ہے، کیونکہ تو علام الغیوب ہے، تو غیبوں کو، غیب نہیں غیبوں کو جانتا، تمام قسم کے جو ہے نا وہ غیبوں کو جاننے والا ہے، خزانوں کا تو مالک ہے، غیب کے خزانوں کا تو مالک ہے، تو اللہ تو بہتر جانتا ہے، میں نے تو ایسا نہیں کہا، میں نے تو وہی کہا جو آپ کی طرف سے اے رب پیغام ملا، حکم آیا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد اس پارے کے اندر سورہ انعام آئی ہے۔ سورہ انعام جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کی 165 آیات ہیں،
اور عموماً عام طور پر جو مکی صورتیں ہیں نا اس میں عقائد کا ذکر ہے، بنیادی عقائد پر بحث ہوئی ہے۔ آپ اگر قرآن مجید میں جو مکی صورتیں ہیں ان میں اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ ان میں زیادہ تر بنیادی عقائد پر زور دیا گیا ہے۔ سورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عقائد کی تردید کی ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عقائد کی تردید کی ہے، اور تردید کے لیے تلقین اور تقریر دونوں طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے جو نا ان کی تردید کی ہے۔ اسلوب تقریر کا مطلب کہ ایسے دلائل کو مسلم اصولوں کے ساتھ پیش کیا گیا، بہترین اصولوں کے ساتھ پیش کیا گیا کہ کوئی عقل سلیم اس کا انکار نہ کر سکے، اس طرح ان کے عقائد کو رد کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پڑھا ہے کہ وقفے وقفے میں آیات اللہ تعالیٰ کی اس میں ہے، سورہ انعام میں آپ کو ملیں گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ظاہر اور باطن کو کون جاننے والا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ غالب کون ہے اپنے بندوں پر؟ اللہ ہی ہے۔ کون ہے جو تمہارے اوپر نگہبان ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تمہیں سلاتا کون ہے؟ اور پھر تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، پھر تمہیں لٹا دیتا ہے، یہ کون ہے؟ یعنی اس طرح کے دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقائد کی تردید کی ہے۔ اس طرح کے دلائل دیے کہ جو عقل سلیم رکھنے والے انسان ہیں وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسلوب تلقین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو ایسے دلائل سکھائے جن سے منکرین کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا، وہ شرمندہ ہو جاتے، سر جھکا لیتے۔ جس طرح کہ آپ نے پڑھا اس صورت میں، اس پارے میں، کہ اے نبی ان سے سوال کریں کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے کس کا ہے؟ ان سے ذرا پوچھیں کہ جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے ان کے اندر جو ہے وہ کس کا ہے؟ اگرچہ یہ اپنی زبان سے یا نبی جواب نہیں دیں گے، لیکن یہ دل سے کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، سارا کچھ کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا جو ہے وہ اپنی حمد و ثنا سے کی ہے، اور اس میں توحید و رسالت کا ذکر کیا ہے۔ منکرین، پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کیا ہے کہ منکرین کی عادت تھی کہ جب ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا نا تو پھر وہ فضول قسم کا اعتراض کرتے، بے بنیاد قسم کا اعتراض کرتے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے جب ان کے پاس کوئی جواب نہ بن پاتا، شرمندہ ہو جاتے، تو پھر کیا کہتے؟ بے بنیاد اعتراضات کرتے کہ دیکھیں جی اس نبی پر آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو آواز لگائے کہ یہ نبی ہے؟ آسمان سے اس کے اوپر کوئی فرشتہ نازل ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں جزا و سزا کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جمع کرے گا اور ان کو ان کے عملوں کا بدلہ دے گا، ان کے اعمال کا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا ہے، وہ کس طرح موحد تھے، کس طرح انہوں نے شرک کا رد کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ گویا وہ شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا کے اندر، آپ نے پڑھا ہے تفصیل کے ساتھ کہ حضرت ابراہیم کی جو قوم تھی ان کی بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں بت بنانے کی، بادشاہ حکومت کی زیر نگرانی یہ کام ہوتا تھا، حکومت کی زیر نگرانی میں، ان کے نگرانی میں یہ کام ہوتا تھا، بت تیار کیے جاتے تھے، یعنی فیکٹریاں تھیں۔ اس قدر شرک کا گڑھ تھا، لیکن شرک کی ڈوبی ہوئی اس دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روشن مینار تھے، ایک روشن مینار تھے کہ آپ نے کس طرح ان کے بے بنیاد عقائد، شرکی عقائد کا رد کیا۔ جس طرح آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج، چاند، ستاروں کو رب ماننے سے انکار کر دیا، بتوں کا انکار کر دیا، مخالفت کی، اور کہا میں تو جو ان کو بھی پیدا کرنے والا ہے میں تو اس رب پر ایمان رکھتا ہوں جو ساری کائنات کا رب ہے، جو چاند، سورج اور ستاروں کا رب ہے۔ پھر ان کی مخالفت بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر قائم رہے اور واز کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے بعض انبیاء کا اس صورت میں، اس پارے میں ذکر فرمایا ہے، نام لے کر ان کا فرمایا کہ یہ جو انبیاء آئے ہیں ان کا بھی یہی پیغام تھا، ان کا بھی یہی موضوع تھا، اللہ کی توحید کو پھیلانا،
شرک سے لوگوں کو منع کرنا، باخبر کرنا، شرک کی تباہی بیان کرنا۔ بے شمار اللہ تعالیٰ کے نبی آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف چند، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، حکمت اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ نے چند نبیوں کا، انبیاء کا قرآن مجید کے اندر یا اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، ورنہ کم و پیش لاکھ سوا لاکھ انبیاء اکرام، 1,24,000 کم و پیش انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے دلائل ذکر کیے ہیں کہ جو خالق کے وجود اور اس کے علم و قدرت حکمت پر کمال دلالت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی توحید اور ان کے سارے یہ جو ان کا توحید پر قائم رہنا، شرک کا رد کرنا، اللہ کے وجود کا جو ہے نا وہ اقرار کرنا، معبود ہونے کا اقرار کرنا۔ پھر اللہ نے دوسرے نبیوں کا ذکر فرمایا کہ ان کی بھی یہی ڈیوٹی تھی کہ وہ اللہ کی توحید کو بیان، آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری ہر قسم کی ضرورت پوری کرنے والا تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں؟ تو اللہ نے کہا پھر یہ وعدہ یاد رکھنا، یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے میں تمہارے اندر اپنے انبیاء کو مبعوث کروں گا۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کے بعد آگے پھر اللہ نے ایسے دلائل، جو کمال قسم کے دلائل ذکر کیے جو اللہ تعالیٰ کے موجود، اللہ کے وجود پر دلالت کرتے ہیں اور اس کے علم اور قدرت اور حکمت پر دلالت کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس بارے میں ذکر ہے کہ جو مشرکین تھے وہ ان دلائل کو سننے کے باوجود سمجھنے سے عاری تھے، عقل سے خالی تھے، پھر وہ معجزہ مانگتے تھے، یعنی بے بنیاد قسم کے اعتراضات، جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن پاتا تھا، نہ ہی وہ یہ جو کمال قسم کے اللہ تعالیٰ نے دلائل ان کے سامنے پیش کیے ان پر غور و فکر بھی نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا، فصلوں کا ذکر کیا کہ ان پر غور و فکر کریں، کس طرح وہ زمین سے نکلتے ہیں، کس طرح ان کو مختلف کلر کا، مختلف قسم کا ان کے اوپر رنگ چڑھتا ہے، کس طرح ان کے پھلوں کے اندر ذائقہ ہے مختلف قسم کا۔ آج اگر یہ ہمارے لیے بھی، ہم بھی اگر غور و فکر کریں، آج دیکھیں کتنی، ہم شمار نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی فصلیں اناج ہمارے لیے پیدا کی ہے، اور ہر فصل کا طریقہ، اس کا انداز، اس کا رنگ، اس کا ذائقہ مختلف ہے۔ پھلوں کا ذائقہ دیکھ لیں، رنگ ان کا دیکھ لیں، ان کا ذائقہ دیکھ لیں، کوئی بہت زیادہ میٹھا ہے، کوئی درمیانے درجے کا ہے، کوئی تھوڑا سا اور ذائقے میں چینج ہو جاتا ہے۔ ہر فصل اناج کا اور ہر پھل کا اللہ تعالیٰ نے اس کی مختلف تاثیر رکھی ہے۔ یہ اس کے ایک کمال خالق ہونے پر دلالت کرتی ہے یہ چیزیں۔ اگر انسان غور و فکر کرے ان چیزوں پر، تو اگر اس کے اندر عقل سلیم ہے، وہ تعصب اور ضد سے خالی ہے، تو وہ ضرور دل سے مانے گا کہ ہاں ایسی ذات کا وجود ہے جو اس طرح کے پھل، اس طرح کے اناج زمین سے کس طرح اللہ تعالیٰ اگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر مومن بھی ان دلائل پر غور و فکر کریں تو وہ بھی بے ساختہ پکار اٹھیں کہ سبحان اللہ، کیا اللہ کی کمال کاریگری ہے، اللہ کے وجود کا وہ اقرار، انہیں یقین کامل ہو جائے۔ یہ تھا اختصار کے ساتھ اجمالاً خلاصہ، ورنہ اس کی تشریح تو بہت کئی کتابوں پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو، جس طرح اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، کتاب مبین کے اندر کس طرح کھول کھول کے اللہ نے تمام مسائل جو ہیں زندگی کے، آخرت کے، اللہ نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، اپنی توحید کو، رسالت کو، آخرت کے معاملات کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دے، ہمیں شعور دے، اللہ تعالیٰ ہمیں تدبر کرنے کی، ہمیں غور و فکر کرنے کی اپنی کتاب در اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔